السلام علیکم حاکم بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ اصل میں وبرکاتہ۔ نے آپ سے پوچھنا تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے یعنی کہ جدے سے جاتے ہیں، تو جب عمرہ کمپلیٹ ہو جائے تو جو بال ہیں وہ وہاں پہ کٹوانا ضروری ہے کہ جدے پہ واپس آگے کٹوا لے تو کوئی مشکل نہیں ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بھائی جاننا چاہ رہے ہیں کہ عمرے کے لیے اگر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں، عمرہ مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد سر کے جو بال ہیں وہ کیا جدہ میں آ کر یا طائف میں آ کر یا مدینے میں یا راستے میں کٹوائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین آپ کو، ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں، سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین عمرے کی سعادت آپ کو اور مجھے بار بار عطا فرمائے۔ خاص طور پر رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ حج کے برابر اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں، آنے والے رمضان میں آپ کو عمرے کی توفیق سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیا کرتے تھے، اس طریقے سے اللہ کے رسول کے طریقے پر عمرہ کرنے کی توفیق بخشے۔ عمرہ بہت آسان ہے، اگر آپ کو چند منٹوں میں بتانا چاہوں تو وہ بالکل مکمل عمرے کا طریقہ میں بتا سکتا ہوں۔ میقات سے آپ نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور طواف کا آغاز کیا۔ طواف 7 طواف آپ کو کرنے ہیں۔ 7 طواف کرنے کے بعد پھر آپ صفا مروہ کے پاس جائیں گے، صفا مروہ پر آپ سعی کریں گے۔ صفا مروہ سے پہلے 2 رکعت نماز، جب آپ 7 طواف پورے کر چکے ہیں تو 2 رکعت نماز آپ کو مقام ابراہیمی یا کہیں پر بھی آپ حرم میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 رکعت سنت ہے، اور پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں صفا مروہ، صفا سے مروہ کی طرف جانا، مروہ سے صفا کے پاس آنا، یہ 2 چکر کہلاتے ہیں۔ تو 7 چکر آپ نے پورے کر لیے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنے سر کے بال یا تو پورے منڈوانے ہیں یا پورے کٹوانے ہیں۔ یہ اس کے بعد آپ احرام کی چادر کھول لیجئے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا میں جدہ میں آ کر کر سکتا ہوں؟ سنتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز کو اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بہت سی عورتوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ یہ تو حرم میں ہی کرنا چاہیے تھا، میں راستے میں پہنچ چکی ہوں، اب کیا کروں؟ ہمیں کیا دم دینا پڑے گا؟ ہر آدمی اصل میں جو بھی ہوتا ہے نا، وہ اس ڈر سے رہتا ہے کہ جناب اس کو دم نہ پڑ جائے۔ اللہم آمین۔ تقصیر، بالوں کا کٹوانا یا بالوں کو گنجا کرنا، یہ واجب ہے عمرے اور حج میں۔ بعد الرمی، حج اور طواف عمرے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ واجب ہے اور آپ کے اس عمرے کا حصہ ہے، اس عبادت کا حصہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ، شیخ فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ سے آپ نکل گئے ہیں، آپ راستے میں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں کاٹ لیجئے۔ حتی فی البلد، حتی ولو فی البلد، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر بھی پہنچ گئے ہیں، آپ اگر احرام میں ہیں تو آپ کو اپنی بال کاٹ لیجئے۔ آپ بال وہ نہ تھوڑے تھوڑے ایسے ویسے نہ کریں، بلکہ پورے بال کٹنے چاہیے۔ نائی کے پاس چلے جائیں اور نائی سے پورے بال کٹوائیں۔ تو جدہ میں بھی یا ریاض میں بھی یا طائف میں بھی کہیں بھی آپ پہنچ جائیں تو بال اپنے کٹوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر ایک نصیحت شیخ نے فرمائی ہے، وہ یہ کہ جب اپنے آپ ہوٹل چلی جائیں، اگر باہر سے آئی ہوئی ہیں اور ہوٹل میں قیام ہے آپ کا، تو بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے اپنے بال نکال کر ایسے کر کے وہ مروہ پر کھڑی ہو کر بال ترشوانے شروع کر دیتی ہیں، اور بہت سی عورتوں کو تو دیکھا ہے تو کسی دوسرے مرد سے کٹوا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو جو شعائر اسلام ہے، جو پردے کا اہتمام ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ فندق میں یا ہوٹل میں جا کر جو آپ کا گھر ہے وہاں ادب اور احترام سے اپنے محرم کے ساتھ آپ بال کٹوا لیں، اور بالوں کو بھی سڑک پر نہ چھوڑیں۔
بالوں کو صفا مروہ کے درمیان نہ چھوڑیں، یا اگر کہیں باہر آپ نے کٹوائے ہیں تو کوڑے میں اس طرح سے نہ ڈالیں جس طریقے سے ہواؤں میں اڑتے پھریں، بلکہ اسے تھیلی میں لے کر اچھی طریقے سے کوڑے میں رکھ دیں تاکہ اس سے گندگی نہ پھیلے، اور مکہ مکرمہ کے اطراف میں صاف صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قسمت میں بار بار حج بیت اللہ کی زیارت لکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو جو کہ خواب دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں آنے کا برسوں سے، اللہ تعالیٰ ان کے خواب کو پورا فرما دے اور ان کی ہر پریشانیوں کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اور جب آپ آئیں تو مجھے کال کر لیں، اگر میں یہاں ہوا تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں آپ سے کم از کم بات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، اور اگر یہاں سے ہم چلے گئے تب تو بہرحال اللہ مالک ہے، کیونکہ اس قدر فیس دینی پڑ رہی ہے یہاں رہنے کے لیے، اس کے لیے بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کو جو لوگ یہاں پر مقیم ہیں ان کی اس فیس سے چھٹکارا دلا دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔